چیپٹر نمبر 1 ایگزامپل نمبر 13 ہم کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کچھ ویلیو بریکٹ میں انکلوز ہے اور آپ کے پاس a ریز ٹو پاور 1/3 جو ہے ان دونوں سے ملٹیپلائی ہوگا. ٹھیک ہے نا. جب بھی آپ کے پاس بریکٹ کے باہر اس طرح کوئی ویلیو ہو تو آپ کی جو بریکٹ کے اندر ویلیو ان کے ساتھ وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے. اب چلیں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ملٹیپلیکیشن میں ہم پاور کمبائن کرتے ہیں. میں آپ کے لیے ایک ایڈیشنل اسٹیپ کر دوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ان دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو بیس لا کے اکارڈنگلی جب آپ کے پاس بیسز سیم ہے تو ایک بیس لے لیتے اور پاور ہم کمبائن کر لیتے. اگر پلس سائن ہے تو اس کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہے تو ہم پلس لے لیتے اور اگر کوئی سائن ہے تو اس کا وہی سائن ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے -2/3. اب ہم پاور میں رہتے ہی اس کا LCM لے لیں گے کیونکہ دونوں فریکشن میں ویلیو ہے. تو اب یہاں پر LCM کیا آ جائے گا 3. اب جو نیومریٹر ہے وہ آپ کمبائن کر لیں 1 + 5 ہو جائے گا. اب یہاں پر بیس آپ کے پاس سیم ہے. آپ کے پاس جو پاور میں آپ کے پاس فریکشن میں ویلیو ان کی بھی بیسز یعنی کہ ڈینومینیٹر سیم ہے تو آپ 3 لے لیں گے. اب آپ کے پاس یہاں اوپر کیا آ گیا نیومریٹر میں 1 - 2 آ گیا. اب a کو ہم یوں ہی لکھیں گے 5 اور 1 کو آپ ایڈ کرو تو 6 ہوتا ہے اور 3 ایسے ہی آ جاتا ہے. اس طرح 2 میں سے 1 اب جب بھی سائن ڈفرینٹ ہو تو سبٹریکٹ کیا جاتا ہے. آپ کے پاس یہ ویلیو آ گئی. 3 جو ہے یہاں پر اگر کینسل کر سکتے ہیں آپ کر لیں 3 1 ٹائم 3 3 2 ٹائم 6. تو اب آپ کے پاس یہاں پر a کی پاور کیا آ جائے گی 2 اور آپ کے پاس یہاں آ جائے گا یہاں پر اس a کی پاور -1/3 آ جائے گی. اب اس مائنس کو آپ نے ایک رول پڑھا ہے نا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ویلیو ہو جیسے a ہے یا کچھ بھی آپ کے پاس ویریبل ہو اور اس کے اوپر مائنس سائن ہو تو آپ اس کو ڈینومینیٹر میں لے جا کے اس کو پلس بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس ایک پراپرٹیز اور رولز میں آپ یہ سب کچھ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایکسپوننٹ کی جو پراپرٹی آپ پڑھ کے آئے ہیں پیچھے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو a2 کو آپ یوں ہی لکھیں گے. اب آپ اس کو جو ہے مائنس کو ختم کرنے کے لیے آپ اس کے ڈینومینیٹر میں مگر پاور تو 1/3 رہی مگر اگر آپ نوٹس کرو یہاں کچھ نہیں تو 1 ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس دو ویلیو ایسی جیسے فریکشن میں آ گئی ہیں. تو اب اس کا LCM آپ لیں گے. LCM میں ہمارے پاس ڈینومینیٹر میں a کی پاور 1/3 ہے. اب جب بھی ہم LCM لیتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو کبھی کوئی کنفیوژن ہو کہ اب ہمارے پاس LCM میں جو نیومریٹر ہے اس میں کیا آئے گا تو میں آپ کو رف ورک میں بتا دوں کہ جب بھی آپ LCM لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ رف ورک میں کیا کریں کہ یہ جو دو ویلیوز ہیں ان کے ساتھ اس ویلیو کو جو آپ نے LCM میں لیے جیسے a کی پاور 1/3 آپ نے LCM میں لیا نا تو آپ اس کو دونوں سائڈ پر ملٹیپلائی کر دیں. جیسے a 1/3 یہاں پر بھی a 1/3 ملٹیپلائی آپ کر دیں. ٹھیک ہے. یہاں ذرا میں آپ کو اور بھی کلیئر کٹ بتا دوں. یہ ملٹیپلائی کر لیتے a 1/3. ٹھیک ہے. یہاں بھی ملٹیپلائی ہی ہو رہا ہے. اب آپ نوٹس کریں کہ یہ a 1/3 یہ a 1/3 تو کینسل ہو گیا مگر یہاں پر کیا گیا 1/3 + 2 آ گیا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اب آپ کے پاس 1 رہ گیا. آپ چاہیں تو یہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. آپ لکھ لے تو بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا نا. یہ سب کچھ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ جو نومریٹر میں 1 کیسے آیا. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی a کی پاور آپ لکھ دیں 2. ٹھیک ہے. اگلے سٹیپ میں آپ LCM لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. اب پاور میں رکھتے ہی آپ اس کا LCM لے لیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں تو میں اگلے سٹیپ میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ 1/3 + 2. اب پاور میں رہتے ہی آپ اس کا LCM لے لیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر LCM کیا بن جائے گا. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ LCM 3 ہے تو اگر آپ کو مشکل ہو رہا ہے کہ نومریٹر میں کیا آئے تو آپ ساتھ میں ملٹیپلائی کر لیں. یہ دیکھیں یہ کٹ گیا. یہاں پر 1 آ گیا +3 2 ٹائم 6 تو یہاں پر آ گیا 7/3. یعنی کہ جب آپ اس ویلیو کا LCM لیں گے تو وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا 7/3. وہ میں نے آپ کو یہاں پہ لے کے بتا دیا. اور ایک بات یاد رہے کہ آپ نے ڈینومینیٹر میں جو آپ کے پاس ہے a کی پاور 1/3 جو ہے وہ ساتھ آپ لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے نا. میں یہاں لکھ دوں آپ کو a 1/3. اس سے کیا آپ کا آنسر بنا تھا 7/3 -1 اور ڈینومینیٹر میں آپ کے پاس a 1/3. آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ بک میں تو 7 لکھا نہیں ہے بک میں تو 2 لکھا ہے. تو چلے میں اب آپ کو اس کو پروف بھی کر کے بتا دوں کہ اگر آپ نے کبھی کوئی چیز خود سالو کر رہے ہو اس کو چیک کرنا ہو تو کیسے چیک کریں گے. آپ دیکھیں
اب آپ کا آنسر آیا تھا اے کی پاور 7/3 اور یہاں -1 آیا تھا اور ڈینومینیٹر میں آپ کے پاس آ گیا تھا 1/3 اے ریز ٹو دی پاور 1/3۔ اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بک والا آنسر ٹھیک ہے کہ جو آپ نے یہ سالو کیا کہ یہ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مائنس کا مطلب یہ ہے جب دو ٹرمز آ جائے تو اس کا مطلب جو ڈینومینیٹر میں ایک ویلیو ہے وہ ان دونوں کے ساتھ ریڈ کی جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے 7/3، ٹھیک ہے، یہ آپ ان دونوں کے ساتھ ایسے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اب جب بھی ہم نیچے سے کوئی ویلیو کو اوپر شفٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیس سیم ہے تو میں کیا کروں گی، اس کی پاور -1/3 کر دوں گی۔ اس کو بھی نیچے سے اوپر لے جائیں تو یہ -1/3۔ ابھی آپ کو آپ کے سوال کا جواب بہت آرام سے مل جائے گا، ٹھیک ہے، کہ ہو جاتا ہے بک میں مس پرنٹنگ ہو چکی ہوگی، کوئی بات نہیں ایسی۔ یہ دیکھیں 7 -1، کیونکہ آپ نے اس کو پاور میں رہ ہی کہ آپ نے 7/3 اب ایک ہی بیس ہو گئی نا۔ اب آپ اس کا لے لیں گے ایلسیم، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے اس کا ایلسیم ایٹ دا اینڈ 3 ہی آنا ہے، تو 7 -1 اور a -1/3۔ اب دیکھیں کیا آ گیا، a کی پاور میں 6/3 مائنس a -1۔ یہ سلوشن کا حصہ نہیں ہے، یہ خالی میں آپ کو پروف کر کے دے رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ یہ بک سے آنسر میچ نہیں کر رہا، تو بک کا آنسر اس کا مطلب ہے غلط ہے، مطلب جو اگزامپل میں کیا ہے وہ غلط کیا۔ اب دیکھیں یہی چیز آپ کے پاس تھی نا، ٹھیک ہے، a2 مائنس a ریز ٹو پاور -1/3۔ اب آپ کوشچن میں دیکھ سکتے ہیں پیچھے، یہ دیکھیں یہاں سے آپ چل کر آئے تھے a2 مائنس a ریز ٹو پاور -1/3، تو اس سے آپ کی یہ ویلیو آئی تھی، تو اس سے یہ آپ کو ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر 2 نہیں آتا بلکہ یہاں پر 7 آتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنے لیے خود، جب بھی کبھی آپ میتھس میں یہ چیز ہوتی کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوشچن ارائز ہو رہا ہو نا تو اس کو پروف کر کے ضرور دیکھ لیا کریں۔ اب وہاں پر دیکھیں کہ میں آپ کو غلط چیز کو بھی جو ہے پروف کر کے دکھا دوں، یعنی کہ بک میں آپ کا آنسر انہوں نے یوں لکھا ہوا ہے 2/3، ٹھیک ہو گیا، اور ایسے کر کے آنسرنگ کی بھی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ چیک کرنا مانگے کہ واقعی یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، تو اب دیکھیں a 2/3، اس کا مطلب ہے کہ a 1/3، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے جو ہے ڈینومینیٹر میں بھی آئے گا۔ اب ایک بیس لے لے 2/3 -1/3، یہ اوپر شفٹ ہو جائے گا تو -1/3۔ اب آپ اس کا ایلسیم لے لیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 2 -1 اور a -1/3، تو 2 -1 کیا آتا ہے 1/3 اور یہ تو -1/3 ہے ہی ہے، یعنی کہ اس والے پورشن میں کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی اس والے پورشن میں تھی۔ دیکھیں یہاں تو 1/3 آ رہا ہے، جبکہ اگر آپ کوشچن کو چیک کریں جب آپ پورا سولوشن لے کر آ رہے تھے تو وہ یہاں پر اینڈنگ تو 2 پر ہوئی تھی، یہاں پر تو 1/3 پر اینڈنگ ہوئی نہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی کہ جو آپ کے پاس آپ نے جو یہ سولوشن، میں نے یہ فرسٹ سولوشن یہاں تک کیا ہے، یہی اس کا جو ہے کریکٹ آنسر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ ایگزامپل 13 بی پارٹ چیپٹر نمبر 1۔ اب آپ دیکھیں اس میں اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس پاور میں -1/3 ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے کریں -1/3 جو ہے ان دونوں ویلیوز کے آپ اوپر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی پاور بھی -1/3 لے لیں، ایکس کی بھی، اور وائی کی جو آلریڈی پاور 3 ہے اس کی بھی -1/3 آپ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کر لیتے ہیں کہ یہاں پر اس کو پاور کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں، اس کا کوئی سائن ہے تو پلس ہے، تو پلس انٹو مائنس مائنس، 1 انٹو 1 اور 3 2 ٹائمس 6۔ اب یہاں پر بھی ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر -3 اور 1/3 سے یہ ملٹیپلائی ہوگی، یہ دیکھیں یہ کینسل ہو گیا۔ اب ہمارے پاس کیا رہ گیا، ایکس کی پاور میں -1/6 اور وائی کی پاور میں ہمارے پاس -1 رہ گیا۔ اب ہم ایک لا پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ویلیو اس طرح سے ہو جس کی پاور نیگیٹو ہو تو آپ اس کو ڈینومینیٹر میں لے جا کے اس کی ویلیو کو پازیٹیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھ کے آئے ہیں، جتنے بھی آپ نے ایکسپوننٹ کے لاز اور رولز پڑھے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پراپرٹیز تو آپ پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اب اسی کے اکارڈنگلی ہم اس کو سالو کریں گے۔ اب جو ڈینومینیٹر کی ویلیو ہے اس کو نیومریٹر میں شفٹ کر دیں گے
اور نیومریٹر کو ڈینومینیٹر میں. ٹھیک ہے. اب y ڈینومینیٹر تھا یہ نیومریٹر میں چلا جائے گا اور x نیومریٹر میں تھا وہ ڈینومینیٹر میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو آگے یہاں پر مزید سالو کر لیتے ہیں. اب آ جائے گی y کی ویلیو پاور +1 ہو جائے گی اور x کی بھی جو پاور ہے وہ +1/6 ہو جائے گی اور یہی آپ کا آنسر ہے اس کا.